چند لائنیں میں نے بھی لکھ رکھی تھیں جو کتاب میں شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ بتایا یہ گیا کہ یہ بہت ذاتی ہو گیا مقالہ، اور جب آدمی کی ذات نہ ہو تو صفات کیا ہوں، صفات نہ ہو تو تحریر کیا ہوگی۔ تو یہ رائے مجاہد صاحب کی نہیں تھی، بلکہ جن صاحب نے چھاپا ان کی رائے تھی۔ میں پیش کرتا ہوں کہ مجاہد صاحب کو عنوان ہے اس کا کہ اپنے نام کی طرح مجاہد سید۔ مجاہد صاحب کو بمشکل 15 برسوں سے جانتا ہوں، پہچانتا حالیہ چند ہی برسوں سے ہوں، ملاقاتیں بھی چند ہی ہیں۔ قریب کے چند برسوں میں جو علمی اور ادبی تقاریب ان کے دولت کدے پر منعقد ہوئیں، ان میں انہیں قریب سے دیکھنے، جاننے اور سمجھنے کے مواقع ہاتھ آئے۔ ہر ملاقات کچھ دے گئی، کچھ نئے انکشافات ہوئے اور رازہائے دل کا قدر علم ہوا۔ مجاہد صاحب کو جہاں تک جانا اور سمجھا وہ یہی کہ وہ جدید علوم، باہر کی دنیا، صحافتی زندگی اور ترقی کے تمام تر مواقع کے باوجود قلندرانہ شان اور خانقاہی مزاج رکھتے ہیں۔ مجاہد صاحب کو جہاں تک جانا اور سمجھا وہ یہی کہ وہ جدید علوم، باہر کی دنیا، صحافتی زندگی اور ترقی کے تمام تر مواقع کے باوجود قلندرانہ شان اور خانقاہی مزاج رکھتے ہیں، درد مند دل رکھتے ہیں، درد آشنا ہیں اور کسی کی پریشانی ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ ظلم کہیں ہو، کسی قوم، فرقے یا مسلک یا خطۂ ارض پر ہو، ان کا حساس دل روتا ہے، وہ ہمہ وقت مضطرب رہتے ہیں، اور جب تک ان کے قلم سے حقیقت کے شعلے نہ نکلیں وہ خود سلگتے رہتے ہیں۔ ان کا وجود عجیب سی اذیت میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ قلم کے دھنی ہیں، شعر و ادب کے سپاہی ہیں، صحافتی مصروفیات کے سبب قریب 33 برس عرب نیوز جیسے بڑے روزنامے سے وابستہ رہ کر ادب و صحافت کی خدمت میں منہمک رہے ہیں۔ پاکستانی ادب پر وہاں کے شعراء اور ادبا پر لکھا اور خوب لکھا ہے۔ اس طرح پاکستانی ادب اور وہاں کے شاعرانہ تیور کو سمجھنے کے لیے ان کی تحریریں بہت اہم ہیں۔ ان تحریروں کے مطالعے سے ہند و پاک کی شاعری، تہذیبی رویے، انداز و اطوار کا نمایاں فرق ہر ذی فہم کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہمیں ہندوستان اور پاکستانی ادب کا تقابلی مطالعہ شاعری کے حوالے سے کرنا ہے تو قبلہ مجاہد سید اور ان کی بے لاگ تحریروں کو پڑھنا ہے۔ مجاہد صاحب کی شعری کاوشیں کتابی شکل میں آ کر عوام و خواص سے خراج حاصل کرتی رہی ہیں۔ اہل علم ان کی شاعری اور انداز و اطوار سے متاثر ہیں۔ آواز ایسی ہے کہ جب موڈ میں پڑھتے ہیں تو قیامت ڈھاتے ہیں۔ کرتب باز شعراء بھی ادھر ادھر کی راہ لیتے ہیں۔ یہ ہے مجاہد صاحب کی خوبی واقعی۔ ناظم ان کے بعد دعوت کلام اور شعراء، کرتب باز شعراء بھی ادھر ادھر کی راہ لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ناظم ان کے بعد دعوت کلام نہ دے دے۔ اللہ ایسی بلند آواز اور پڑھنے کا طریقہ و سلیقہ کسی کو کہاں دیتا ہے؟ اگر دے دے تو کوئی چیز مانے نہیں جو اسے مرکز نگاہ بننے سے روکے۔ مجاہد صاحب کی آواز، ان کے بلند عزائم اور افکار سے ان کے ملنے جلنے والوں کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ وہ سنی ہیں، مومنانہ صفات سے بہراور ہیں، مگر لکھنوی سنی نہیں ہیں، اس لیے وسیع المشرب ہیں۔ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، مقلد، غیر مقلد کے چھوٹے بڑے دائروں سے نکل کر کھلی فضا میں کام کرنے کے عادی ہیں۔ اسی لیے جہاں رہے چراغ علم روشن رکھا، خاندانی اقدار اور مذہبی فکر کی لو کسی حال میں مدھم نہ ہونے دی، ارض مقدس پر رہے تو وہاں بھی ان کا گھر مسلکی تفریق کے بغیر ہر کسی کے لیے کھلا رہا۔ مقام مسرت ہے کہ مجاہد سید صاحب کی بیوی بچے بھی ان کے نقش قدم پر ہیں، انہیں بھی مہمان نوازی، قدم قدم پر انسانی ہمدردی اور صالح فکر و روایات کی پاسداری کا شوق ہے۔ دسترخوان پر مہمان نہ ہوں تو ان کے چہروں کی چمک مان پڑ جاتی ہے۔ مجاہد صاحب اپنے نام کی طرح مجاہد ہیں، مرد مومن ہیں، اخلاص و ایثار ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اسلاف کی باقیات کی حفاظت کی انہیں فکر ہے، مسلکی تصادمات سے اوپر اٹھ کر محمدی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک شعر پیش کر دوں کہ ہم لوگ شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ مجاہد صاحب اپنے نام کی طرح مجاہد ہیں، مرد مومن ہیں، اخلاص و ایثار ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے،
اسلاف کی باقیات کی حفاظت کی انہیں فکر ہے، مسلکی تصادمات سے اوپر اٹھ کر محمدی ہیں۔ ساحل عارفی نے جو شعر کہا وہ انہی پہ منطبق ہوتا ہے کہ نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، میری شناخت یہی ہے محمدی ہوں میں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم محمدی بن جائیں تاکہ جو ہمارا مقصد وجود تھا دنیا کو فیض پہنچانے کا، آج کیا وجہ ہے کہ دنیا ہم کو حیرت سے دیکھتی ہے؟ اس لیے نہیں دیکھتی کہ ان کی داڑیاں اچھی ہیں، چہرے اچھے ہیں، بلکہ خوف زدہ ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، خدا نخواستہ لوٹ لیں گے۔ ایک وہ دور تھا سن 7 عیسوی میں جب ہندوستان ساؤتھ کے ذریعے مسلمان آیا تو اس کو روکا جاتا تھا، ان داڑھی ٹوپی والوں کو، اچنگی لنگی والوں کو یہ کہہ کے انتظار کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ میاں آپ نہ جائیے، ہمارے فیصلے کون کرے گا؟ ایک وہ دور آیا کہ داڑھی دہشت کی علامت بن گئی، تو اس دہشت کی علامت کو بھی ہم ہی کو ختم کرنا ہے۔ خواجہ معین الدین یا وارث علی شاہ کہیں آکسفورڈ سے پڑھ کے نہیں آئے تھے، لیکن انہوں نے لاکھوں مسلمان کر لیے اور ہم نے ہزاروں کو دور کر دیا۔ تو کہیں نہ کہیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔